الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو بتایا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بدلے میں جنت ہے. کام کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کے مال اللہ نے خرید لیے ہیں. تو وہ جان کتنی عظیم الشان ہے، وہ مال کتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ مخلوقات میں کوئی بھی اس عظیم جان کو خریدنے کا حامل نہیں ہے. ایمان والوں کے مالوں کو خریدنے کا کوئی حامل نہیں ہے. ایمان والوں کی جان اور مال اگر خرید کر سکتا ہے تو وہ خالق کائنات ہے. یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کی جانوں کو اور انسانوں کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا، یہ نہیں فرمایا. ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کے مال. اس سے پتہ چلا ایمان والوں کی جان کی اس خریداری کی جو وجہ ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان والوں کے مال اتنے عظیم ہو گئے جن کو اللہ نے خریدا ہے تو اس کی وجہ بھی ایمان ہے. تو ایمان کی وجہ سے مومن کی جان بہت قیمتی ہے. ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کے مال بہت قیمتی ہیں.
بدلے میں نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ دنیا کے مال اموال، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب فانی ہے۔ بدلے میں جنت ہے جو جاویدانی ہے، بدلے میں جنت ہے۔ کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ اکبر، یہ سب گھٹیا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع، دنیا کا سامان بہت قلیل ہے، اور ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کے اموال عظیم ہیں۔ ان کا بدلہ فانی دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی، وہ آخرت ہے اور جنت اس کا بدلہ ہے۔ اس لیے ایمان والا بکا ہوا ہے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے، یقین رکھے کہ اس کی جان بک چکی ہے، اس کا مال بک چکا ہے۔ جس طرح سے کوئی چیز کوئی بیچ دیتا ہے پھر وہ مالک نہیں رہتا، مالکانہ حقوق کے ساتھ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح ایمان والے اپنی جان میں، اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ وہی مرضی چلے گی جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہوگی۔ ہاں، نہ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان والے ہیں۔ یہ خریداری کب ہوئی؟ یہ سودا کب ہوا؟ اور یہ سودا کہاں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال جو خرید لیے ہیں، بدلے میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ سودا کب ہوا، کہاں ہوا؟ یہ سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا۔ یہ سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا، کیونکہ ایمان غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ جس کے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے وہ ایمان والا ہے۔ دامن رحمت، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام لیا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ تو جن کے دامن سے سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ وابستہ ہونے میں اتنی عظمت اور شان ہو جائے کہ جان بھی اعلیٰ ہو گئی، ایمان والے کا مال بھی اعلیٰ ہو گیا، پھر اس آقا کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ پوری کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں میں، آسمانوں میں سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، وہ سب کا مالک حقیقی ہے، حقیقی ملک اسی کا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، کیا اس کی کرم نوازی ہے، مالک ہوتے ہوئے، غنی ہوتے ہوئے، بے پرواہ ہوتے ہوئے، بے نیاز ہوتے ہوئے، ایمان والوں کی جان اور ان کے مالوں کو خریدار، اپنے آپ کو خریدار بتایا، تاکہ ایمان والوں کو پتہ چلے کہ جس طرح وہ آپس میں معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بیچنے والا بیچ دیتا ہے، خریدنے والا خرید لیتا ہے، تو بیچنے والے کی اب کوئی مرضی نہیں چلتی، بلکہ جس نے خرید لیا ہے وہی مالک ہے، وہی مالک ہے۔ اصل میں بتانا یہ تھا۔ تو پھر مالک جس طرح چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اپنی چیز کو خرچ کرتا ہے، جب طلب کرتا ہے تو وہ مالک ہے، طلب کرے، انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خوشی کے ساتھ وہ چیز مالک کو پیش کر دینی چاہیے، خوشی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کیوں خریدے؟ کیا کام ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ ایمان والے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جہاد میں پھر دو صورتیں ہیں، فَيَقْتُلُونَ، یا تو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو قتل کریں، غازی بنیں، وَيُقْتَلُونَ، یا پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں، شہید ہو جائیں۔ وعدًا علیہ حقًا، اللہ پر یہ وعدہ حق ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ بات فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ، جس نے اپنا یہ معاہدہ پورا کیا، عہد وفا کیا، من اللہ، اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کیا، فاستبشروا، ان کو چاہیے کہ وہ جشن منائیں۔ فاستبشروا، بشارت ہے ان کے لیے بشارت ہے۔ ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو معاملہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اس بیع اور اس فروخت پر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم ہے۔ تو اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال خرچ کرنے کا موقع ملے تو خرچ کرے، ورنہ دل میں یہ شوق اور یہ جذبہ رہے کہ ہاں جب بھی مجھے موقع ملا میں اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی چیز جب اس نے طلب کی میں سپرد کر دوں گا۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، یہ جہاد کا مطلب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، دو قطرے اور دو نشان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ دو قطرے اور دو نشان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان دو قطروں میں سے ایک قطرہ تو آنسوں کا ہے جو اللہ کے خوف سے ٹپک پڑتا ہے، اللہ یاد آ گیا ہے، سبحان اللہ، آنکھ سے نکلا ہوا خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا قطرہ خون کا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ نکل گیا، یہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دو نشان جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک نشان زخم جو اللہ کے راستے میں آیا، نیک کام کے لیے جا رہا ہے، اس میں جہاد بھی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جا رہا ہے، کفار مشرکین کا زور توڑنے کے لیے روانہ ہے، اس کو زخم آ گیا، نشان آ گیا، یہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا نشان اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنے سے وہ نشان آیا ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنے میں نشان آ گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ نشان بھی بہت پسند ہے۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہیں جنہیں آگ نہیں چھو سکے گی۔ ایک آنکھ تو وہ ہے جو اللہ کی خشیت سے روئی۔ پہلی حدیث میں آنسو کے قطرے کی فضیلت تھی جو اللہ کی خشیت سے نکلا تھا۔ اب اس آنکھ کی فضیلت ہے جس آنکھ سے یہ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اس آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک تو وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ ہے جس نے اللہ کے راستے میں جاگتے ہوئے پہرا دیا ہے۔ رات بھر جاگتے رہے، سرحدوں پہ پہرا دیا ہے، رات بھر جاگ کر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے لیکن نہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے، بیدار ہیں، چوکس ہیں۔ تو یہ آنکھ جو جاگ رہی ہے اللہ کے راستے میں ہے، یہ آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے، اس آنکھ کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ اب دیکھیے، جان بھی اللہ نے خرید لی، مال بھی اللہ نے خرید لیا، جب جان پیش کر دی گئی، اللہ کے راستے میں جان کو قربان کر دیا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ انعام اور اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گیا، اللہ کے ہاں 6 انعامات ہیں، 6 پرائز ہیں اس کے لیے۔ سب سے پہلا انعام، یغفر له فی اول دفعۃ ویری مقعدہ من الجنہ۔ پہلے ہی لمحے میں جیسے ہی وہ شہید ہوا اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کو بخشش کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، اور اسی لمحے میں اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ دوسری چیز، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے وہ بالکل امن میں رہتا ہے۔ قبر کا عذاب شہید کو نہیں ہوتا، شہید محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ سب تکلیفیں برداشت کر کے دنیا سے گیا ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز فرمایا کہ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، محشر کے میدان میں فزع اکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ، بے چینی، شہید جو ہے محشر کے میدان میں اس بڑی بے چینی اور بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوگا۔ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، یہ پرسکون ہوگا محشر کے میدان میں۔ اور فرمایا کہ محشر کے میدان میں شہید کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا جو یاقوت سے جڑا ہوا ہوگا، اور ان میں سے یاقوت کا ایک دانہ دنیا و ما فیہا سے کئی گنا اور کئی درجے بہتر اور افضل ہوگا۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ شہید کو 72 حوریں عطا کی جائیں گی، شہید کو 72 حوریں عطا کی جائیں گی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور چھٹا انعام یہ ہے کہ شہید کے
قریب کے اور دور کے جو اقربا رشتہ دار ہیں ان میں سے 70 لوگوں کے حق میں شہید شفاعت کرے گا، شہید کی شفاعت کو ان 70 لوگوں کے حق میں قبول کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ شہید شفاعت کر رہا ہے، 70 لوگ، خاندان کے، برادری کے 70 لوگ۔ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو، مشرکین سے جہاد کرو، حکم ہے، مشرکین سے جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، اس جہاد میں مال کی ضرورت ہے تو مال خرچ کرو، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں سے، جان کی ضرورت ہے تو جان کی بازی میں مشرکین کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف اپنی جانوں سے جہاد کرو، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے جہاد کرو، مال سے بھی جہاد کرو، جہاں مال کی ضرورت ہے، اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کلمہ حق کو بلند رکھنے کے لیے، کفر کا زور توڑنے کے لیے، شرک کو مغلوب کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے تو وہاں مال خرچ کرو، جان کی ضرورت ہے تو جان کا نذرانہ پیش کرو، اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرو، کفر کی مذمت کرو، شرک کی مذمت کرو، اور ان کو ڈراؤ، ان کو دھمکاؤ کہ خبردار، یہ زبان سے جہاد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بدر کے میدان میں مشرکین کی طرف بڑھے، اور ادھر سے مشرکین بھی آ گئے تھے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، میرے صحابہ، یہ دشمن سامنے ہیں، مشرک، بت پرست، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا ان مشرکین سے لڑو، نہیں، فرمایا اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی 7 زمین 7 آسمان ہیں، یعنی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، جس جنت کی چوڑائی 7 زمین 7 آسمان ہیں، جس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے تو پھر اس کی طوالت اور لمبائی کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت عمیر ابن حمام صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ فرما رہے ہیں اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، تو حضرت عمیر ابن حمام نے کہا، بخ 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 بخ، یہ سن کر خوش ہو گئے، جوش آ گیا،
جس طرح ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ، وہ جنت ملے گی جس کی چوڑائی 7 آسمان 7 زمین ہے، واہ واہ کیا بات ہے، تو بخ بخ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، بخ بخ کیوں کہا، واہ واہ کیوں کہا، بھل 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 کیوں کہا؟ اللہ اکبر۔ تو عرض کی لا واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں نے یہ کلمہ صرف اس وجہ سے کہا ہے تاکہ میں اہل جنت میں سے ہو جاؤں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ لا واللہ یا رسول اللہ، صرف اس لیے کہا ہے، الا رجاء ان اکون من اہلہا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ میں نے اہل جنت میں سے ہونے کی خوشی میں یہ کہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، بس تو جنتیوں میں سے ہے، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، تو جنتیوں میں سے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمیر ابن حمام نے فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِّن قِرْبَةٍ، وہ جو خرجین تھی، ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی، اس میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا رہے تھے، تو اس میں سے کھجور نکال کے کھانے لگے، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، کھجوروں میں سے کھانے لگے، ثُمَّ قَالَ، کھجور کھاتے کھاتے پھر ان کو خیال آیا، پھر کہا لَإِنْ أَنَا حُيِّيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِ إِنَّهَا الْحَيَاةُ طَوِيلَةٌ، ارے یہ کیا بات ہے، میں کھجوریں کھا رہا ہوں، اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو میری زندگی لمبی ہو جائے گی، جنت میں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، شہادت کے معاملے میں دیر ہو جائے گی، کھجوریں کھانے میں مجھے دیر لگ جائے گی، میری زندگی لمبی ہو جائے گی، کھجوریں کھانے میں وقت لگے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر فرما بما کان معہ من التمر، جو کھجوریں تھیں ان کو پھینکا اور یہاں تک کہ دشمنوں سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ کیا جذبہ ہے، کیا شوق ہے، کھجوریں کھاتے کھاتے خیال آ گیا ہے دیر ہو جائے گی، کھجوریں نہیں کھا سکتے، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، زندگی طویل ہو جائے گی۔ جنت کا کیا شوق ہے کہ کھجوریں کھانے کا وقت بھی برداشت نہیں ہے، کتنی دیر ہو جائے، بس ان کو پھینک دیا۔ وہ جذبہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جنتیوں میں سے ہو، تو پھر جنت میں جانے کی دیر کہے گی، کھجوریں پھینک کر لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، رواہ مسلم۔ لوگ کہتے ہیں نا ارے بھئی ہم فوج میں تھوڑی شامل ہیں، ہم فوج میں تو ہیں نہیں، فوج کا کام ہے لڑنا جہاد کرنا، ہم تو عوام ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمارا دین اسلام دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا ہاں جو فوج ہوگی، ایمان والوں میں جو فوجی ہوں گے، جو مجاہدین ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے، اللہ نے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جو بھی ایمان والا ہے، مرد ہے، خاتون ہے، امیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، مجاہد ہے، ایمان والا ہے، بس ایمان والے کی جان بھی بک چکی ہے، اس کا مال بھی بک چکا ہے، تو
اس لیے ہر مومن کو، مرد ہو کہ خاتون ہو، ہر مومن کو ہر وقت اس تمنا کے ساتھ رہنا چاہیے، دلوں میں ہر وقت یہ جذبہ، یہ شوق رہے، یہ آرزو رہے، شہادت کی آرزو رہے، جذبہ جہاد قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوگا اگر موقع نہ ملا اور دنیا سے ایسے ہی چلے گئے اپنے بستر پر؟ تو اس حدیث میں وہ فضیلت ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سچائی کے ساتھ اللہ سے شہادت طلب کی، تمنا کی سچائی کے ساتھ، صدق دل سے، اگر اس کو اپنے بستر پر موت آئے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب میں پہنچائے گا، ہاں شہداء کے مراتب میں پہنچائے گا اس کو، کیونکہ اس کے دل میں تمنا تھی، اس کے دل میں خواہش تھی، لیکن موقع نہیں ملا، حالات ایسے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، غزوہ تبوک جب مدینہ شریف کے قریب ہوئے، واپسی میں جب مدینہ شریف کے قریب ہوئے تو ارشاد فرمایا، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف میں کچھ لوگ ہیں، مدینے میں ہیں، کچھ لوگ مدینہ شریف میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، شریک نہیں ہوئے، اب ہم واپس آ رہے ہیں، نہ جانے میں ساتھ تھے نہ وہ ہمارے آنے میں ساتھ تھے، وہ مدینہ شریف میں تھے، وہیں رہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ تم نے جو بھی راستہ طے کیا، جس وادی کو بھی طے کیا، جہاں جہاں سے تم گزرے، جہاں جہاں تمہارے قدم گئے، جس وادی سے تمہارا گزر ہوا، وہ ہر جگہ ہر قدم پر تمہارے ساتھ تھے۔